آپ تو سب کے جو غلطیاں ہیں جو ڈاکومنٹ ہوئی ہیں کتابوں میں وہ سامنے لے آتے ہیں، لیکن سب فرقے ایک دوسرے کے خلاف جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں فتوے بھی دیے ہوئے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہے یا جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو ہمیں صرف مسلمان سمجھ کر مارتے ہیں۔ اور بھی دنیا میں بہت سے مسائل ہیں، فلسطین کا ایک کیس ہمارے سامنے ہے جو انتہائی ظلم کی بات ہے، مطلب جس قدر مذمت کی جا سکے وہ کم ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ بلکہ آپ پر تو الزام ہے کہ شاید آپ کی وجہ سے وہ ہم آزاد نہیں کرا سکے، وہ ساحل ادیم صاحب نے تو آپ پر الزام تھوپ دیا کہ ورنہ تو ہم نے شاید جا کے آزاد کرا لینا تھا۔ آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کو فائدہ ہو۔ وہ جو کروڑوں روپے کی گاڑی ساحل ادیم صاحب نے خریدی ہے وہ میرے کہنے کے اوپر خریدی ہے، اور اتنا چندہ انہوں نے دیا ہے اسرائیل کی سپورٹیو کمپنیوں کو جن سے انہوں نے گاڑی خریدی ہے۔ میرے پاس تو موٹر بائک ہے، وہ بھی میڈ ان پاکستان۔ میں اسی طرح ہوں کہ ہم بطور پاکستانی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جلوس نکال سکتے ہیں، ان کے لیے چندہ جمع کر سکتے ہیں، میک ڈونلڈز اور پیپسی کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں بطور پاکستانی؟ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں جی، بس ٹیکسز دیکھ سکتے ہیں اپنے بڑوں کو، یہ ہمارے بڑوں کے فیصلے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں، جس لیول تک انہوں نے جانا ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ حقیقت بات ہے انہوں نے آپ کو ملی ترانے سنا کے یہ بتایا تھا کہ ہم دنیا میں نمبر 1 ہے، اب وہی چیز ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نمبر 1 ہو تو لڑو، ظاہر ہے۔ اب یہ کیسے بتائیں کہ ہم نے وہ ملی ترانے جو آپ کو بتائے تھے ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، اب اتنی دلیری نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات میں 12 کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، جب تک ہماری فوج، ہماری عدلیہ، ہمارے پولیٹیشنز سچ بولتے نہیں ہیں نا، ماضی کے سارے باتوں کے اوپر معافی نہیں مانگتے، اس وقت تک آگے چل نہیں سکتے۔ ہم نہیں کر سکتے جی ان کے ساتھ لڑائی۔ ہم کیا کریں گے؟ میں نے 12 پوائنٹس کے اندر پورا ایجنڈا دیا ہے 2 گھنٹے میں، کہ مسلم عوام نے کیا کرنا ہے، حکمرانوں نے کیا کرنا ہے، علماء نے کیا کرنا ہے، تنظیموں نے کیا کرنا ہے۔ اس کو نٹ شیل میں ہم یہ بیان کریں کہ ہم سب سے بڑی چیز یہ کر سکتے ہیں کہ مورل سپورٹ ان کی کریں گے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے، جو نان مسلم بھی آج اٹھا رہے ہیں، پروٹیسٹ کریں گے۔ اور اس کا اثر نظر آیا ہے، جب 7 اکتوبر 2023 کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت یورپ اور امریکہ کی اکثریت اسرائیل کے ساتھ تھی کہ مظلوم ہے جی، 5000 میزائل ان پہ پھینکے گئے، لیکن عوام کی اکثریت جی اب دیکھیں ڈائنامک یہ چینج کس طرح ہوئی ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہماری فوجوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پروٹیسٹ کرنے، یونیورسٹیز میں نان مسلم نے جو مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی، مسلمانوں نے بھی اٹھائی، یہی کرنے کا کام ہے۔ دوسرا ساؤتھ افریقہ نے جو کام کیا انٹرنیشنل عدالت میں، وہ لے کے گئے مقدمہ، ہاں جی یہ کام تھا۔ UN کی قراردادیں اور پھر لابنگ کی جائے، جو بڑے تگڑے ملک ہیں جس طرح رشیا اور چائنا، جو آلریڈی کولڈ وار میں ہے امریکہ کے ساتھ، جو کہ سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کی، ان کو ساتھ ملایا جائے، اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلا جائے۔ باقی پروڈکٹس کس پروڈکٹ کا آپ بائیکاٹ کریں گے؟ واٹس ایپ، آپ کا موبائل فون، یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کی ٹیکنالوجی ہے، اس طریقے سے بائیکاٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ KFC کا تو انہوں نے چاندی کروا دی ہے، جب سے انہوں نے بائیکاٹ کروایا ہے انہوں نے اپنی ڈیلز لگائی ہیں، باقی ساری دکانیں ویران ہو گئی ہیں۔ وہاں تو آپ کو لائن میں، یعنی جو مجھے بتاتے ہیں جو ہمارے جاننے والے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی لائن میں لگا ہوتا ہوں، مجھے تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں، میں تو یہ کولڈ ڈرنکس یہ چیزیں استعمال ہی نہیں کرتا، میں تو گھر کا بنا ہوا جو ہے وہ دودھ پتی کا مگ جو ہے وہ، اور ساتھ چپس رکھ کے، اور چکن اگر کوئی روسٹ ہوا ہو تو رکھ کے، تو مولویوں کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں۔ مجھے تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کبھی کبھار ہو جائے کوئی سال میں 2 سال میں ایک دفعہ، وہ بھی بچے ضد کریں گے، زیادہ زیادہ ہم جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان یہ ہوا کہ KFC جلا دیا، وہاں پہ مسلمان جاب کر رہے تھے، وہ دکان وغیرہ تو کسی مسلمان کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ جی پاکستان میں بھی جتنے لوگ KFC میں، میک ڈونلڈز میں جاب کر رہے ہیں مسلمان ہیں۔ میں ان سارے موٹیویشنل سپیکرز علماء کو مخلص سمجھتا جب یہ کہتے کہ ہماری انکم اتنی ہے، ان کا آپ لیونگ سٹائل دیکھ لیں کیا ہے، ہماری انکم اتنی ہے، اور یہ اناؤنسمنٹ کرتے کہ اتنے KFC کے جو ملازمین ہیں، اتنی برانچز جو ہے نا ان کا آپ بائیکاٹ کریں، ادھر اتنے بندے ملازم ہیں، کل سے ان کی تنخواہیں ہم دیں گے، ان کے گھر کا چولہا ہم جلائیں گے، اور آپ اپنی جاب چھوڑ دیں، وہ KFC کی وہ اس کا آپ بائیکاٹ کریں۔ کوئی اس طرح کا کوئی سولوشن تو سامنے نہیں آیا نا۔ یہ تو جی آپ اللہ کے نبی کے لیے چھوڑ نہیں سکتے، بائیکاٹ نہیں آپ کر سکتے۔ اللہ کے بندو، آپ نے کون سا بائیکاٹ کیا ہے؟ اسمارٹ فون تو آپ نے ختم نہیں کیا، یوٹیوب پہ آنا تو آپ نے ختم نہیں کیا، مونیٹائزیشن تو آپ نے اپنی ختم نہیں کی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح وہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولنا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پہ نہ بولنا. یہاں بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، باقی چیزوں کو جو ہم جس کو نہیں چھوڑ سکتے، گاڑیاں ہم انہی کی استعمال کریں گے، انٹرنیٹ ہم انہی کا استعمال کریں گے. تو یہ 2 نمبری کے اوپر مبنی جو بائیکاٹ ہے یہ چھوڑیں. یہ کہنا کہ جی ہم جو ہے نا وہ سلیکٹڈ کر رہے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں نا بھائی، وہ جو سلیکٹڈ آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ کو زیب دیتا ہے، آپ کو نقصان نہیں ہے. جن کا ہے نا ان سے پوچھیں. فرانس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ، اور فرانس میں بیٹھ کے میں نے کئی ٹی ایل بی کے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں. بے شرمو واپس آؤ، واپس آ جائیں. اچھا، آپ نے تو پریکٹیکل بھی اس کے سولوشن بتا دیے کہ ہم کیا کیا کریں، لیکن ساتھ آپ جب دعا کی بات کرتے ہیں، کیا دعا سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ہم نے بہت سی دعائیں سنی ہوئی ہیں، حفاظت کے لیے بھی سنی ہے ہم آپ کے اذکار کارڈ بھی دیکھتے ہیں، اور دعائیں ایسی ہیں کہ رات کو پڑھ لیں تو صبح تک حفاظت ہو جائے گی، صبح کو پڑھ لیں تو شام تک حفاظت ہو جائے گی. تو کوئی ایسے اذکار کارڈ اور کوئی دعائیں ہم فلسطینیوں کو بھجوا سکتے ہیں کہ ان کی بھی حفاظت ہو جائے، یا اس میں کوئی ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جی. دعا کے اوپر جو ایگزیکٹلی آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملنا ہے یا نہیں ملنا. دعا کی بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ دعا کی برکت سے انہوں نے فوراً آزاد ہو جانا ہے. دعا کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ جب ہم کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھیں گے نا اس کے لیے دعا کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ کرتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ اس کے لیے بھی یہ دعائیں قبول فرما. دعا کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا. یہ ایک obligatory چیز ہے، یہ آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کا ایک فرض ہے کہ آپ نے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنی ہے. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہم ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں. اس کا رزلٹ نکلے یا نہ نکلے وہ بالکل، یہاں پہ لوگ دعائیں کرتے رہ گئے، بنگلہ دیش پھر بھی بن گیا، ٹھیک ہے نا. مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی ہے بنو امیہ کے اوپر، پھر بھی خلافت ٹوٹ گئی. وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے. یہ obligatory ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کے لیے دعا کرے گا. جرأت کا لیول یہ ہے کہ ہمارا امام کعبہ سب سے مضبوط پرسنالٹی ہونا چاہیے تھا نا، وہ اسرائیل کا نام نہیں لے سکا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یوم عرفہ کے خطبے میں وہ اسرائیل کا نام لے گا. یہ ان کی بزدلی کا لیول ہے. جنرل کر کے دعائیں کر رہے ہیں. اس طرح کی دعائیں جو آپ خود جنرل مانگ رہے ہیں ان کی قبولیت کس طرف جانی ہے؟ باقی دعا ہم اس لیے ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں. دعا کی قبولیت کے حوالے سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے 3 موڈ ہوتے ہیں. یا جو مانگا جائے وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور تکلیف دور کر دے گا، یا اسے قیامت کے دن کے لیے سیف کر دیا جائے گا، اس کے ایکویلنٹ آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں ایگزیکٹلی ویسے ہونا ہے. نبی اسلام کی کئی دعائیں قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی ہیں. دعا مانگ کے ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گونگے شیطان نہیں ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لیے فکر مند ہیں، ہم ان کے لیے اس اعتبار سے دعا کرتے ہیں. باقی دوسری سپورٹ جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی کر رہی ہے کہ وہاں خیمے لگائے ہوئے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں، وہ ضرور کرنی چاہیے. ہر بندے کے ہاتھ میں چندہ نہ دیں. یہاں لوگ چندہ بک لے کے نکل آئے ہیں، انہوں نے کروڑ پتی ہو جانا ہے. جو اسٹیبلش آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں واقعی پہنچی ہوئی ہیں، جنہیں دنیا مانتی ہے NGOs کے طور پہ، عیدی والے ہو گئے، الخدمت والے ہو گئے، جو واقعی وہاں پہنچے ہوں، ان کو آپ چندے دیں. باقیوں کو چندے دینے کی ضرورت نہیں، وہ کھا جائیں گے.